अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए नावल लेकर आई हूँ वो है कंप्लीट नावल इश्क बेदर्दी असकलम रूही रहमा। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरा बेटा कहाँ से आ रही हो? बस रानिया की तरफ गई थी, से कुछ काम था। आपको कुछ काम था क्या? नहीं बता के जाया करो, मैं परेशान हो रही थी। तभी मीरा करीब आई और प्यार से इनके गिर्द अपनी बाजुओं का डेरा डाला। क्या हो गया है मेरी सोनी अम्मा जान? आपको पता है कि मैं सिर्फ रानिया के घर ही जाती हूँ और मैंने कहाँ जाना है? चल परे हट, मुझे अब मक्खन मत लगा। हाय भला मैं क्यों मक्खन लगाने लगी? अच्छा अम्मा जान अब्बा भाई कहाँ पर हैं? सहरिश के यहाँ गया हुआ है कुछ शॉपिंग रह गई थी, मार्केट गए हैं दोनों। तुम्हारे पेपर्स कब ख़त्म हो रहे हैं? कल लास्ट पेपर है। ओके मैं फ़्रेश हो जाऊं और फिर मुझे मार्केट जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है। मीरो यार कहाँ हो तुम? वो गुस्से से इसके कमरे में दाखिल हुआ था। क्या हो गया है? इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप? शोर की बच्ची, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कब मोहतरमा आए और मैं इन्हें पढ़ाऊँ। फटाफट आ जाओ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जी मैं आ रही हूँ। मीरो मीरो अब हाय मीरू, अब तो तेरी खैर नहीं। 2 मिनट में आ गई बस। इसने दूर से ही आवाज़ लगाई थी। कैसे पेपर्स हुए तुम्हारे? हाँ बस अच्छे ही हो गए हैं। केमिस्ट्री का तो बहुत गंदा हुआ। व्हाट? इसका सदमे से बुरा हाल था। तुम्हें मैंने केमिस्ट्री की तैयारी पूरी रात करवाई थी, अभी भी पेपर गंदा हुआ है। मीरो यार तुम मेरी समझ से बाहर हो। कल कौन सा पेपर है? मैथ्स का। अब मैथ्स वो तुम्हें नहीं आता। अब सारा ध्यान तुम्हारा यहीं पर हो ना कि नींद के को अपने ऊपर हावी कर लेना। बहुत देर से इनकी जान छुटी थी। इसने अपने कमरे में आकर ही दम लिया था। यार क्या मुसीबत है, हर वक्त पढ़ना। हमने तो बस 12 ही करनी है, हमसे नहीं पढ़ा जाता इतना ज़्यादा। वो बेजार लग रही थी। वो अपने नाजुक से दिमाग पर और जोर डालती नींद से अपनी आगोश में ले चुकी थी। अबान बेटा, आप वाकई सहरी से शादी कर रहे हैं? जी मॉम बिल्कुल। आप क्या समझी मैं टाइम पास कर रहा हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अबान बेटा आप जानते हैं, शायद आप अपने चचा जान के आखिरी ख्वाहिश को, वो आपको अपना बेटा बनाना चाहते थे। इनकी एक ख्वाहिश थी। मामा मैं मीरब से शादी नहीं करना चाहता। आप जानती हैं इसमें अभी तक कितना बचपन है। क्या हो गया है अबान? कुछ लड़कियां शादी से पहले मैच्योर हो जाती हैं तो कुछ बाद में। वो अभी सिर्फ 18 की है। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर को छोड़कर कहीं और जाए। मुझे बहुत डर लगता है अगर मीरू का ससुराल अच्छा ना हुआ तो क्या हो गया? मैं रहमान भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मीरू को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। क्या मेरा मरना तुम्हें मंजूर है? तभी अबान ने रुबीना बेगम के मुंह पर अपना हाथ रखकर, क्या हो गया है मामा आपको? प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। आप जानती हैं मैं सहरी से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी आप कह रही हैं कि मैं मीरब से शादी कर लूँ। अगर आप यही चाहती हैं तो मुझे मंजूर है। मैं आपको दुख में नहीं देख सकता। मुझे मंजूर है, मैं मीरब से शादी करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं सहरी से मोहब्बत करता हूँ तो इसको भी धोखा नहीं दे सकता। मैं इससे भी शादी करके ही रहूँगा। वो अपनी बात कहकर रुका नहीं। गुस्से से इसका दिमाग फट रहा था। इसने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। ज़ूबिया बेगम के लिए यही काफ़ी था कि वो मान गया है। वो आज बहुत खुश थी। तोबा कैसी माँ है। जैसे तैसे करके उन्होंने अबान को मना ही लिया था। बाकी मीरब इसे खुद ही ठीक कर लेगी। हाय अम्मा जान बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आ जाए। तभी वो अंदर दाखिल हुई थी। क्या हो रहा है? असाइनमेंट बना रही हूँ। चलो बना लो, फिर फारिग होकर मेरे कमरे में आना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं नहीं अम्मा जान मैं फारिग हूँ, आप बताइए मैं सुन रही हूँ। नहीं नहीं अम्मा जान मैं फारिग हूँ, आप बताएं मैं सुन रही हूँ। वो सारा काम छोड़कर ज़ूबिया बेगम के पास आ बैठी। मैंने अबान के बारे में पूछना था। मैं तुम दोनों का जुम्मे के दिन निकाह करवा रही हूँ। ज़िंदगी मौत का कुछ नहीं पता, कब मौत आ जाए। मैं वैसे ही भी ठीक नहीं रहती, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़े। इससे पहले तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मुझे जो फ़ैसला अच्छा लगा मैंने वो आप दोनों को सुना दिया है। तभी वो बोली थी, अम्मा जान जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर अबान को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं, पर वो तो सहरी से शादी कर रहे हैं, वो कैसे माने? वो हैरान हुई थी। पर वो तो सहरी से शादी कर रहे थे, वो कैसे माने? वो हैरान हुई थी। मैं मीरो बेटा मुझे सहरिश बिल्कुल पसंद नहीं। मैं किसी ऐसी लड़की को अपने ख़ानदान की बहू हरगिज़ नहीं बनाना चाहती जो तहजीब से ही
بد دل ہو۔ دوسری بات، ابان جو کرتا ہے اسے کرنے دو۔ اور رہی بات پسند اور ناپسند کی، جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ دونوں فریقوں میں محبت ڈال ہی دیتا ہے، تو پھر باہر منہ مارنے کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کی، باہوں میں کسی اور کو لیے پھرتا ہے، لڑکے کی باہوں میں کسی اور کو لیے پھرتا ہے اور محبت کسی اور سے کرتا پھرتا ہے، اور آئے دن اسے محبت ہو جاتی ہے۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اب تمہیں دے دیا ہے میں نے اپنا بگڑا ہوا بیٹا، اسے سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ تبھی وہ مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اور وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، بہت سے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑنا تھا اسے، پر ابان کو ہر حال راہ راست پر لانا ہی اسی کا کام تھا۔ تم محبت کرو یا نہ کرو، مگر میری محبت تمہارے لیے کبھی بھی کم نہیں پڑے گی ابان حیدر۔ وہ تصور ہی تصور میں اسے ہم کلام تھی۔ ابان اسے اچھا لگتا تھا اور اس سے محبت کرتی تھی۔ کب سے شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کبھی اس نے ابان کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابان حیدر کی زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ بہت ڈپریشن میں تھا۔ وہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر آیا تھا۔ وہ شاید بے بس تھا۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا تھا، لڑکیوں سے فلرٹ کرنا اس کا مشغلہ تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ سحرش باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی اور وہ قدرے خوبصورت بھی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے اپنا دل ہار چکا تھا۔ تبھی اس نے سحرش کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور سحرش نے بہت خوش اسلوبی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ منگنی کرنے والے تھے، لیکن قدرت کوئی اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ جہاں تک بات زوبیہ بیگم کی تھی، وہ شروع سے ہی سحرش کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ بولڈ تھی، اس کی بولڈنس ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ وہ ابان کی کئی مرتبہ باتوں ہی باتوں میں میراب کا ذکر کر لیتی، لیکن ابان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ لیکن شاید ابان قدرت کے فیصلوں سے ناآشنا تھا، وہ اپنی زندگی سے پوری طرح بیزار لگ رہا تھا۔ اس کا گھر جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن وہ زوبیہ بیگم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ تبھی اس کا موبائل رنگ کیا۔ اس پر سحرش کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ بالکل اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اسے کال پک کرنی تھی۔ ابان اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً کال پک کی۔ تم کہاں ہو؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں اور تم اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یار گاڑی چلا رہا ہوں، کوئی کام تھا کیا؟ نہیں، ویسے ہی کیا تھا۔ آنٹی اور میرو کیسی ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ تحمل سے سننا اور پھر ہی کچھ بولنا۔ تھوڑا سا بھی چلائی تو میں فون کاٹ دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ بات سن کر وہ ضرور بھڑک اٹھے گی، اسی لیے وہ پہلے ہی اسے وارن کر چکا تھا۔ تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بات بتاؤ۔ نہیں چلاتی، ماما چاہتے ہیں کہ میں میرب سے شادی کر لوں، کیونکہ یہ میرے چچا اور میرے پاپا کی خواہش تھی۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تھا، تبھی وہ بولی تھی، اور تم خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے سر جھکا دو گے؟ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں موم کو ہاں کر چکا ہوں سحرش، اس میں میرے پاپا کی مرضی شامل ہے۔ اگر نہ ہوتی تو کبھی میرب رحمان شاہ سے شادی نہ کرتا۔ میں اس معاملے میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ لڑکی نہ آج پسند تھی، نہ کل، اور نہ ہی آنے والے کل میں۔ اس کے ہر الفاظ سے میرب رحمان کے لیے نفرت ٹپک رہی تھی۔ یہ میرے بڑوں کا فیصلہ ہے، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تبھی وہ بولی تھی، ابان میں تم سے شادی کروں گی، لیکن تم اسے نہیں چھوؤ گے، تم اسے اپنے پاس بھی نہیں بھٹکنے دو گے۔ ہائے میری جان، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ تم میری محبت ہو، میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تبھی اس کا موڈ فریش ہوا تھا۔ یہ بندہ آپ کے حکم کا غلام ہے، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ شوق ہوا تھا۔ اچھا اب بس کرو مکھن لگانا۔ ہاں تمہیں تو اب مکھن ہی لگے گا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میرب اور زوبیہ بیگم ابھی شاپنگ کر کے گھر لوٹی تھی۔ سغرا جی بی جی پانی لے آؤ۔ اور ابان اٹھ گیا ہے کیا جی؟ وہ اسٹڈی روم میں ہے۔ کل اس کی مہندی تھی، اس کی شادی ہونے جا رہی تھی اس کے من پسند شخص سے۔ وہ قدرت کے فیصلے سے خوش تھی، لیکن ایک طرف وہ ابان کے غصے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ میرا بیٹا آرام کر لو جا کے۔ تبھی وہ خیالوں کے گھیرے سے باہر آئی تھی۔ جی اماں جان۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اچانک وہ اپنی ہی بے خیالی میں پیر پھسلنے سے نیچے گرنے کو تھی کہ وہ
गिरती पर अबान हैदर ने भागते हुए इसे अपनी तरफ खींच लिया था और वो किसी टूटी हुई शाह की तरह इसके सीने से आ लगी थी। मीरब ने इसकी शर्ट को मजबूती से अपने दोनों हाथों में कैद कर लिया था। नाइट की खुशबू जैसे ही इसके नथनों में घुसी तो वो मदहोश ही हो गई। इसका दिल किया था कि काश वक्त थम जाए और ये लम्हा यहीं पर कैद कर ले, लेकिन ये सब बेसुता। तभी अबान ने इसे परे हटाया था और इसके बाजू को ज़ोर से पकड़कर अपने नज़दीक किया था। वो दर्द से बिलबिला उठी थी। मम्मा, मुझे दर्द हो रहा है। अबान, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। अभी तो ये दर्द कुछ नहीं है मिसिस, जो मैं आपको दूंगा इसके निशान अगर आप सारी ज़िंदगी भी मिटाना चाहें तो नहीं मिटा पाएंगी। तभी वो बोली उठी, मैं बहुत सख्त जान हूँ। ये ना हो के दर्द देते देते आप खुद ही थक जाएं। वैसे बहुत ढीठ हो तुम मीरा रहमान। और तभी अबान ने इसकी कमर को शिद्दत से पकड़ा था। बड़ा शौक था तुम्हें मुझसे ब्याह रचाने का और ये सारे शौक तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। क्या कसूर है मेरा, मुझे बताएं। किसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, और प्लीज़ छोड़िए मुझे। इसका लम्स इसे आग की तरह झुलसा रहा था। तुम मॉम को इनकार कर सकती थी पर तुमने नहीं किया। आप कर देते ना। मैं क्यों करती, अम्मा जान को दुख नहीं देना चाहती थी, वरना मैं आप जैसे जंगली इंसान से कभी भी शादी की हामी ना भरती। तभी इसने अपना अपना आप इसे छुड़वाया था और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। किसी वक्त में वो मीरब के आंसू आंसू नहीं बहने देता था, लेकिन अब यही आंसू इसकी खुशी की वजह बन गए थे। वो अपने रब के आगे सजदा गुरेज थी। वो गिड़गिड़ा रही थी, अपने रब से अबान की मोहब्बत मांग रही थी। वो इसे इतनी नफरत क्यों करता था वो नहीं जानती थी। बदकिस्मती से इसकी अम्मा इसे जन्म देते ही चल बसी थी। वो इसे हद से ज़्यादा चाहने वाले इसके अब्बा और ताया जान कार एक्सीडेंट में जहाँ बहक हो गए थे। तभी शाह घराने पर बहुत बड़ी आफत आन पड़ी थी। इनका घर वीरानियों में गिर चुका था। इसके पास बस 2 रिश्ते बचे थे। वो इन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। ये रिश्ते इसके लिए कुल कायनात थे। वो अबान और अम्मा जान से बिछड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो इन दोनों को शिद्दत से चाहती थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ सुगरा। जैसे ही रानिया अंदर दाखिल हुई वो इसे देखकर हैरान हो गई। मुंह बंद कर लो यार, मक्खी चली जाएगी अंदर। अरे तुम, वो तभी इसके गले लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। चल परे हट, मक्खन ना लगा। बदतमीज शादी करी है और मुझे इनवाइट ही नहीं किया। यार सच में अम्मा जान को कहा था मैंने। हाँ तो कौन सा अम्मा जान की शादी हो रही है, तुम्हारी हो रही है। तुम मधु करती। तभी रानिया ने अपना मुंह बसोरा था। सॉरी प्लीज़। अच्छा बस कर दो। अब बताओ तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं। मीरब गड़बड़ा गई थी। वो पता नहीं कुछ चला गया था शायद अंदर। ओहो, मेरी प्यारी बहन ने झूठ बोलना कब से सीख लिया। वो चाहते हुए भी अपने आंसू पर ज़ब्त ना कर पाई। आंसू इसकी पलकों के बाहर तोड़कर बाहर निकल आए थे। क्या हुआ मीरो मेरी जान। रानिया परेशान हो गई थी। तभी वो बिलक बिलक कर रोती थी और हिचकियों के दरमियान बोली, रानिया बान मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो सारी से मोहब्बत करते हैं। वो कुछ ही दिनों में इसे शादी कर लेंगे। रानिया मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने बहुत हसीन ख्वाब देखे थे। मैं नहीं जानती कि इनकी ताबीर इतनी भयानक होगी। तुम्हें पता है जब अपने अपने ही बने हुए ख्वाबों का महल धड़ाम करके टूटता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। ऐसे ही जैसे एक तड़पता हुआ इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम को सिसक सिसक के पूरा करा हो। हाँ रानिया, ऐसा ही मेरा हाल है। मैं अंदर से मर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठूँगी जो हर किस्म के एहसास से आरी होगा। ऐसा नहीं है मीरू, वो तुम्हें चाहते हैं जैसे पहले चाहते थे। इन्हें थोड़ा सा वक्त दो। क्यों अपनी नन्ही सी जान को हल्कान कर रही हो। वो जो फैसला करना है सिर्फ अल्लाह ने करना है। अल्लाह बेहतर करेगा। इतनी परेशान मत हुआ करो। दुआ क्या करो अल्लाह इसे हिदायत दे। अब बिल्कुल खामोश हो जाओ और चेंज करके फटाफट बाहर आ जाओ। अम्मा जान तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगे। तभी बिना मुस्कुराई थी। अब मैं एक आंसू ना देखो तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में। बहुत रो लिया तुमने। तब रानिया ने मुंह बसोरा था। आ गई समझ। ओके मेरी अम्मा ठीक है, नहीं रोती। मेहंदी का फंक्शन इंतहाई सादगी से हुआ था। आज इसका निकाह था। सो कुछ ही लोग मौजूद थे। जिससे वो पार्लर से तैयार होकर आई थी, जुबिया बेगम इसकी नज़र ही उतारे जा रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। एक वो थी खूबसूरत, ऊपर से पार्लर वाली ने इसके नकूश को और हसीन बना दिया था। थोड़ी ही देर में वो मीरब रहमान से मीरा बाबान बन चुकी थी। इसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी, पर शायद इसका नसीब नहीं बदला था। तभी जुबैर बेगम इसके करीब आए और उसे अपने साथ लगा लिया। वो अपने प्यारों को याद करके बिलक बिलक कर रो दी। जुबैर बेगम इसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन वो खुद गम से निढाल थी। वहाँ बैठे हर शख्स की आंख में आंसू थे। तभी जुबिया बेगम ने रानिया को आवाज़ लगाई थी, रानिया बेटा, मीरब को इसके कमरे तक छोड़ आओ। वो अबान का इंतज़ार कर करके थक चुकी थी, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका दिल क्या, वो फटाफट
وہ فٹافٹ کپڑے بدلے اور لمبی تان کر سو گئے۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اس کا دل کانپ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں برے برے خیالات آ رہے تھے کہ آیا وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تبھی اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی تھی، یہاں کیا کر رہی ہو میرے بیڈ پر؟ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ مما میں کچھ نہیں۔ وہ پھر اٹھو اور وہ لہنگا سنبھالتے گرتے پھرتی بیڈ سے اتری۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے اور تمہاری ایکٹنگ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ تبھی ابان نے اسے کارپٹ پر دھکا دیا، اور دوسری بات یہاں زمین پر میرے بیڈ کے برابر سو گئی، نہ کہ صوفے پر۔ وہ خاموشی سے اٹھی تھی اور وہ جان گئی تھی کہ وہ واقعی بدقسمت تھی، جس کو شوہر کا پیار بھی نصیب نہ ہو سکا، اور کھڑکی سے پار دور کہیں چاند آتا چاندنی بھی اس کی بے بسی پر رو دیا تھا۔ دل کے لٹ جانے کا اظہار ضروری تو نہیں؟ یہ تماشا سرے بازار ضروری تو نہیں؟ مجھے تھا عشق تیری روح سے، اور اب بھی ہے، جسم سے ہو کوئی سروکار، یہ ضروری تو نہیں؟ میں تجھے ٹوٹ کے چاہوں، یہ میری فطرت ہے۔ تو بھی ہو میرا طلبکار، یہ ضروری تو نہیں؟ اے ستم گر ذرا جھانک میری آنکھوں میں، زبان سے ہو پیار کا اظہار، ضروری تو نہیں؟ نامعلوم۔ وہ اس کی اوقات یاد دلوا چکا تھا۔ تبھی وہ اٹھی اور چینج کرنے جا چکی تھی۔ ابان کو وہ لڑکی پتہ نہیں اتنی زہر کیوں لگ رہی تھی، کیوں اس نے وہ انتہائی خار محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے ہرگز دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس میں میرو کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب آتی وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا۔ تبھی اس کے فون پر سہرش کی کال آئی تھی۔ وہ فون کان پہ لگائے کمرے کے ملکہ ٹیرس پر جا چکا تھا۔ ہائے کیسی ہو؟ تبھی وہ بولی تھی، ہاں بالکل ٹھیک۔ کیا کر رہے تھے؟ سونے لگا تھا، اور سہرش کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ پاپا بھی کل پوچھ رہے تھے۔ کل پلیز مجھ سے ملو۔ ہاں انشاءاللہ، میں کل چکر لگاؤں گا، اور جلد ہی کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یار، سچ میں بہت یاد آ رہی تھی تمہاری۔ اس کی آواز میں شدت تھی۔ تبھی وہ شیر ہوئی تھی، تو آ جاؤ۔ کیسے آ جاؤ میری جان؟ وہ باتھ روم سے باہر نکلی۔ ابان کو کمرے سے غائب پایا وہ ٹیرس کی جانب گئی۔ شاید وہ سہرش سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے آپ پہ ہنسی۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر باہر آ چکے تھے، جو ہر وقت چھلکنے کو تیار رہتے تھے۔ اس نے شدت غم سے اپنے نازک لبوں کو کاٹا تھا۔ میرو تم کیا اسے سیدھا کر سکتی ہو؟ اسے تو اللہ ہی سیدھا کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسے سہرش پہ غصہ آیا جسے وہ ضبط کر چکی تھی۔ وہ سہرش کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے شوہر ہی اس کے معاملے میں اچھا نہ تھا، سو وہ کسی اور سے گلہ کیوں کرتی؟ وہ اس کی من چاہی بیوی تو نہیں تھی جو وہ اس کی تکلیف کو اہمیت دیتا۔ تبھی اس نے زمین پر اپنا بستر لگایا تھا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، میرب کے سوتے ہوئے وجود پر نظر ڈال کر لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے کمرے میں اس کے سسکنے کی آواز گونجی تھی۔ ابان کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ نرم نہیں پڑ سکتا تھا۔ جھکنا شاید اس کی فطرت میں نہ تھا۔ وہ الجھا تھا۔ اس کی آواز خاموشی کو توڑتی ہوئی پورے کمرے میں گونجی۔ میرو پلیز یار خاموش ہو جاؤ۔ اگر تم خاموش نہ ہوئی تو میں تمہیں باہر اٹھا کر پھینک دوں گا۔ خاموشی سے سو جاؤ، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، ورنہ میں جو کروں گا شاید تم برداشت نہ کر پاؤ۔ وہ شوق ہوا، ہائے یہ جاگ رہے ہیں۔ تبھی وہ خاموش ہوئی تھی اور اپنی ہچکیوں کو اندر ہی اندر کہیں دفن کیا۔ وہ اندر سے لرز گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گڈ۔ تبھی وہ بولا تھا، شاباش اب سو جاؤ۔ سوگی جب میری مرضی ہوگی۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ پائی، پر دل ہی دل میں اس نے بھڑاس نکالی۔ اس کے غصے سے تو وہ شروع سے ہی ڈرتی تھی۔ شاید وہ سو چکا تھا۔ تبھی کمرے میں خراٹوں کی آواز گونجی تھی۔ لے لو جی، اب اس کا میوزک سٹارٹ ہو گیا۔ وہ اس نے تمام سوچوں کو جھٹک کر نیند کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ جیسے ہی اسے جاگ آئی، فوراً اسے یہ ابان کا خیال آیا، پر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ تبھی باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ وہ باتھ روم میں تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت زلفوں کو کیچر میں مقید کیا، اور اس کی کچھ زلفیں اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو چوم رہی تھی۔ اس نے بیڈ کی چادر درست کی اور اپنا بستر اماں جان کے آ جانے سے پہلے ہی کبرڈ میں طے کر کے رکھا۔ وہ گھر میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی ابان کندھوں پر تولیہ لٹکائے باتھ لے کر بغیر شرٹ کے آیا تھا۔ اس کے سفید کسرتی بدن سے پانی کے قطرے ٹپک کر نیچے گر رہے تھے۔ جیسے میرب کی نظر اس کے کسرتی بدن پر پڑی تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی، اور اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابان چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس کی کمر ابان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ جیسے ہی اس نے اپنا رخ ابان کی طرف کیا تو وہ شرم سے اپنی نظریں نہیں اٹھا پائی۔ ابان اس کے قریب ہوا اور وہ
اور وہ کبڈ کے ساتھ جا لگی۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک انگلی کا ہی فاصلہ بچا تھا۔ ابان نے اس کے چہرے پر شرارتی لٹک کو کان کے پیچھے کیا اور اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی تھی اور اس کے لمس پہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ ابان نے پھر شدت سے اس کی آنکھوں کو چوما۔ وہ بکھلا گئی۔ تبھی اس نے زور لگا کر ابان کو پیچھے کیا اور باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا لمس اسے پاگل کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بات لے کر باہر آئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، دا نائٹ کی خوشبو نے اس کو اپنے شہر میں جکڑ لیا اور وہ دشمن جہاں سامنے ہی کھڑا وہ پل پل گرگٹ کی طرح رگ بدلتا تھا۔ تبھی دروازہ بجا۔ ابان نے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ صاحب جی، بڑی بیگم آپ دونوں کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ اوکے۔ تبھی سگرا اس کا جواب پا کر جا چکی تھی۔ چلیے اماں جان، ہمارا انتظار کریے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ابان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے اپنی طرف جھٹکا دیا اور وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح ابان کے سینے سے آ لگی۔ ابان نے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ کیا تم اپنی منہ دکھائی نہیں لوگی؟ تبھی میرب بولی تھی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ اپنی ہونے والی محبوب بیوی کے لیے سنبھال کر رکھیے، اس کے کام آئے گی، اور پلیز مجھے چھوڑیے، اماں جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی، مگر سامنے والا نفوس بھی بہت ڈھیٹ اور سخت جان واقع ہوا تھا۔ ہاں اب والی بیوی کو تو پہنا دوں، پھر اپنی محبوب بیوی کو بھی پہنا دوں گا۔ خیر سے تمہیں اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے؟ اوہو، جلنے کی بدبو آ رہی ہے۔ بھلے میں کیوں جلنے لگی اس کٹی پتنگ سے؟ وٹ؟ کٹی پتنگ وہ کیا ہوتا ہے؟ تبھی وہ ہنس ہنس کے پاگل ہوئی۔ وہ اس کی ہنسی میں کھوسا گیا۔ ابان اس کی ہنسی میں کھوسا گیا۔ وہ اسے ہی پاگل کر رہی تھی۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور اس میں سے ایک خوبصورت سا باکس نکال کر میرب کے قریب ہوا۔ میرب کی ہنسی کو بریک لگی۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ بکھلائی۔ وہ شوبھا، ایک خوبصورت سا نیکلس آپ کی خوبصورت گردن کی زینت بنا رہے ہیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا اس سے دور ہوا تھا، اور میرب کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لو نہیں۔ اب کھڑی رہو گی کیا؟ نہیں، وہ بکھلائی تھی۔ پھر آئے تشریف رکھے۔ ابان نے اسے جگہ دی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں ڈائننگ روم میں داخل ہوئے، بہت سی نظریں ان پر تھی۔ تبھی زوبیہ بیگم ان کے پاس آئی اور انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ ابان بیٹا، آہستہ کرو ناشتہ۔ موم، میں نے آفس کے لیے نکلنا ہے، پہلے ہی خاصا لیٹ ہو چکا ہوں۔ تم آج آفس جا رہے ہو؟ حد ہے ابان، پلیز موم، بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، سو جانا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اٹھا۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، اماں جان کو کھانا بناتے ہوئے پایا۔ کیا ہو گیا ہے اماں جان، آپ کیوں بنا رہی ہیں کھانا؟ سائڈ پر ہو، میں خود بناتی ہوں۔ آپ کی طبیعت آگے ہی خراب ہے۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تم کچن میں آ گئی؟ کوئی بات نہیں میری پیاری اماں جان۔ میرے اپنے زوبیہ بیگم کو کمرے میں بھیج کر ہی دم لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانا پکا کر بات لینے کے لیے چلے گئے۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے ابان کے نمبر پر کال کی، پر وہ اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ پریشان ہوئی، اب کیا کروں، پتہ نہیں کہاں پر ہیں۔ تبھی اس نے ایک دفعہ پھر ٹرائی کیا، فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف اسپیکر سے اس کی آواز گونجی، اتنا لیٹ ہو گئے ہیں آپ، ابھی تک نہیں آئے؟ اماں جان بھی سو چکی ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات مکمل کی۔ پلیز روکو، وہ بیزار ہوا تھا۔ پہلی بات تو میں تمہارا پابند نہیں ہوں، خاموشی سے سو جاؤ۔ میرا انتظار کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جب آنا ہوگا میں آ جاؤں گا۔ وہ کچھ اور بولتی وہ فون بند کر چکا تھا۔ میرب، میری طرف سے آپ پہاڑ میں جائیں۔ غصے سے اس کی ناک کے نتنے پھول گئے تھے۔ اسے کچھ بھی کہنا بے فضول تھا۔ ایک تو ہر وقت اس کا غصہ مکھی کی طرح ناک پر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے کیا، جب مرضی آئیے گا، میں کیوں بھلے آپ کے ساتھ دماغ کھپانے لگی۔ وہ بھی کمرے میں سونے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، میرب کو سوتے ہوئے پایا۔ بڑی آئی میرا انتظار کرنے والی۔ تبھی وہ اس کی طرف بڑھا۔ او ہیلو میڈم، اٹھو میرے بیڈ سے۔ ابان نے میرب کو جھنجھلایا۔ میرب نے آدھی سوئی کیفیت سے ابان کو اپنے پہ جھکتے پایا۔ شاید وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے جھنجھوڑنے پر وہ مکمل بیدار ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں نہیں سونے دے رہے آپ؟ تم کس کی اجازت سے میرے بیڈ پر آئی؟ وہ اس سے شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے ساتھ میں نے تھوڑی سی نرمی کیا کر لی؟ تم تو اپنی اوقات ہی بھول گئی۔ دفع ہو جاؤ نیچے، میرے سامنے کم ہی آیا کرو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے صبر کے۔ اسے اللہ پر بھروسہ تھا۔ وہ اس کے کتنے ہی روپ دیکھ چکی تھی، ہر روپ میں وہ اسے منفرد ہی دکھائی دیتا تھا۔ میرا تبھی ابان اسے آواز لگاتا وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ میرا ویٹ کرتا کہاں ہے؟ میرا وائٹ کرتا کہاں ہے؟ آ کر دو مجھے۔ وہ اس پر روب جھاڑتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک تو اس لڑکے کی زبان سارا دن اندر جانے کا نام نہیں لیتی، جب بھی آتا ہے لڑکی کو ڈانٹ کر چلا جاتا ہے۔ جاؤ میرو بیٹا، اس نے کمرے کی بات سنو۔ جی
वो बहुत परेशान थी, वो समझ नहीं पा रही थी वो इसे कैसे बताए कि वो कुर्ता आयरन करते हुए इसे जल गया था। मम्मा वो कुर्ता मुझे आयरन करते हुए जल गया। वो टक टक बड़ी, तुमने मेरा फेवरेट कुर्ता जला दिया। सदमे से इसकी आवाज़ ही ना निकल पाई। वो आप से बाहर हो गया। आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो इसके कलाई को ज़ोर से पकड़ते हुए आयरन की तरफ बढ़ा और इसको वो करता सहरिश ने इसकी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अबा ने गरम गरम मिस्ट्री इसके हाथ की हथेली पर रख दी। इसकी दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। इसने रोते हुए जल्दी से अपना हाथ इस जालिम से छुड़वाया था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अबान। हैदर शाह, अल्लाह के गज़ब से डरो। जब वो पकड़ता है ना तो अच्छे अच्छे की चीख निकल आती है। वो कहकर रुकी नहीं थी, इसे घूर कर बाहर जा चुकी थी। इसके दिल को कुछ हुआ था। वो जाते जाते इसे आईना दिखाना नहीं भूली थी। तभी वो भाई की तरफ भागा। मेरे पास से जो जो गुजरा मेरे हाल तक ना पूछा है। मैं कैसे मान जाऊँ। वो दूर जाके रोया। परवीन शाकिर, तेरे पास से जो गुजरे तो जुनून में थे, जब दूर जाके सोचा तो ज़ारो ज़ार हुए। फराज ने जवाब दिया। परवीन शाकिर का। ज़ुबैदा बेगम ने जैसे ही मीरब की चीख सुनी वो बान के कमरे की तरफ भागी और मीरब को देखा जो अबान के रूम से रोते हुए निकली थी। क्या हुआ मीरू? ज़ुबैदा बेगम परेशान हुई। तभी अबान कमरे से बाहर आया। फ़ौरन ही बोला, इस डर से कहीं मीरब मोम को सच ना बता दे। वो मोम मीरू का हाथ जल गया है। तो जल गया है, फिर इसका मुंह क्यों देख रखे हो जाओ बना ले आओ। वो डर से तड़प रही थी और तुम हो के खड़े तमाशबीनियों की तरह तमाशा देखने में मसरूफ़ हो। ओहो, मैं लेकर आता हूँ। जैसे से कोई फ़र्क ना पड़ा था। अम्मा जान, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो चीखी थी। मीरू बेटा, इतनी ज़ोर से चलाया तुमने अपना हाथ? वो खामोश रही। इसके पास कुछ बोलने को होता तो वो बोलती। मैं होती ना तो मैंने बोल देना था। मैंने रख के लगाई थी। मैंने कहा चल भाग यहाँ से। वो दर्द से निढाल हो चुकी थी। उन्होंने मीरू के हाथ की हथेली को दर्द से देखा और एक ठंडी आह भर कर रह गई। तभी अबान बरनाल लाया और मीरू की तरह बढ़ाया। हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी माँ जिंदा है। लाओ, मैं खुद लगा दूंगी। जैसे आपकी मर्ज़ी। अबान ने ट्यूब ज़ुबैदा बेगम को पकड़ाई। वो इसे घूर कर रह गई। उन्होंने एहतियात से मीरू के हाथ पर बरनाल लगाई और इसे पेन किलर दी। वो अबान से बगैर कुछ कहे मीरू को लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अबान भी वहाँ पर रुका नहीं था। ज़ुबैदा बेगम इसकी माँ थी। वो अच्छे से जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। जब से इसकी शादी हुई थी वो मीरू के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो इनकी नज़रों से मुख्फी रहता। वो हर बात जानती थी लेकिन खामोश थी। उन्होंने अबान से आज साफ साफ बात करने का फ़ैसला किया था। वो लाइट बंद करके मीरब पे लिहाफ डालकर बाहर आई जो मेडिसिन के ज़ेर असर पुरसुकून नींद सो चुकी थी। सहरी हमें जल्दी ही शादी करनी होगी यार। मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ अबान, पर तुम्हें मीरब को डिवोर्स देनी होगी। मामा नहीं मान रही। वार तुम्हें अबान झटके से तभी जबान अबान झटके से उठा था। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? वो बेहद गुस्से से बोला। अबान रिलैक्स, सब देख रहे हैं। सैरिश ने अबान के हाथ पर अपना हाथ रखते रिलैक्स रखा। प्लीज़ कूल डाउन, मेरी बात तो सुनो। मैं ये शादी कैसे करूँ? डैड ने भी डिवोर्स का ही मुतालबा किया है। अगर तुम मीरा को डिवोर्स नहीं देते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। तो डैड मुझे जायदाद से आग करने की धमकी दे रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? ओहो, तो फिर तो मानो फिर अपने मम्मी डैडी की बात। मुझसे इस किस्म की कोई घटिया हरकत की तवक्को मत रखना। तुम मेरी मोहब्बत के लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? मैं अपने मोम का दुख देने का सोच भी नहीं सकता। मिस सैरिश अफंदी, तुम ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा। तुम पैसों पर मुझे फोकियत दे रही हो। तुम अगर मुझसे वाकई मोहब्बत करती तो कभी इतना घटिया ना सोचती। मिस अफंदी, तुम्हारी औकात ही नहीं थी कि तुम जैसी घटिया औरत से मोहब्बत की जाए। देखना कैसे उसको बदतमीज़ कह रहा है। तुम एक नंबर की धोखेबाज औरत हो जिसकी नज़रों में सिर्फ पैसे की ही अहमियत है। मैं तुम जैसों पर थूकना भी पसंद नहीं करता। तुम हद से गुजर रहे हो अबान हैदर। हाँ हाँ, दे रही थी मैं तुम्हें धोखा। तुमने भी तो दिया ना अपनी मॉम के फैसले पर सर झुकाकर मीरब से शादी करके। नहीं, मैं गलत थी। तुम्हें मुझसे नहीं मीरब शाह से मोहब्बत थी। वो चीखी। हाँ है तो नहीं, पर अब हो जाएगी। अबान ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और इस पर एक तंजिया मुस्कुराहट उछाल कर बाहर की तरफ बढ़ गया। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी मीरब में रहमान। तुमने मुझसे अबान हैदर को छीना है। अब तुम देखती जाना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो बदले की आग में जल रही थी। अस्सलाम वालेकुम मोम, कैसी हैं आप? वो ज़ुबिया बेगम के रूम में दाखिल हुआ। जैसी तुम छोड़ के गए थे वो अबान को नाराज़ लगी। क्या हुआ मोम, मुझे कुछ तो बताए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अबान, एक बात कहूँ? ज़ुबिया बेगम ने अबान की तरफ बहुत दुख से देखा था। क्या तुम जानते बूझते अनजान बन रहे हो या हो या मुझे धोखे में रख रहे हो? मीरब के साथ जिस तरह से तुम पेश आते हो, इसके साथ जो तुम सलूक कर रहे हो ना, तुम्हें ज़ेब देता है
کیا تمہیں زیب دیتا ہے یہ رویہ؟ وہ کچھ نہیں بولا تھا، وہ جانتا تھا وہ غلطی پر ہے۔ دیکھو بیٹا، عورت بہت کمزور فطرت کی مالک ہوتی ہے، اگر تم اس پر سختی کرو گے تو وہ اندر ہی اندر تم سے بدزن ہو جائے گی۔ جو محبت وہ تم سے کرتی بھی ہوگی نا، ایک دن اس محبت کی زمین پر نفرت کے بیج اگ جانے کی وجہ سے وہ تم سے دور ہوتی جائے گی، اور پھر کبھی بھی تم ایسا نہیں پاؤ گے جیسے وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں آبان، تم اس کے ساتھ درست لہجے میں پیش آؤ۔ تم بھول جاتے ہو کہ تم دونوں کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ اگر تم دونوں میں سے ایک بھی تکلیف میں ہوگا تو مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی اسے۔ موم، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا، مجھے وقت چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے میرب کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یہ میرے بس میں کی بات نہیں ہے۔ میں میرب کو اپنانے کے لیے وقت لینا چاہتا ہوں۔ ہاں لو، وقت جتنا لینا ہے، پر اب مجھے مزید بدمزگی نہیں چاہیے اپنے گھر میں جی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اسے میرب کی آہ لگی تھی، جو وہ اپنی محبت میں بھی دھوکہ کھایا تھا۔ وہ کمرے سے ملحقہ ٹیرس کی طرف بڑھا اور سگریٹ سلگا کر اپنے منہ پر رکھا۔ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سیرش اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہے کہ وہ صرف ایک جائیداد کے لیے اسے ٹھکرا رہی ہو۔ آج اس کا اعتماد پاش ہوا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ عورت سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اسے میرب کا خیال آیا، وہ آج پورا دن نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے کام جو ایسا کیا تھا، اب وہ مجھ سے سخت ناراض ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے اوپر لعنت ملامت کی تھی۔ میرب کا حال پوچھنے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے روم کا ڈور لاک نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، کمرے میں اندھیرا اور اس کی کنک دونوں ماحول کو بھیانک بنا رہے تھے۔ آبان اس کی بیڈ کی طرف بڑھا اور اس کو سویا ہوا پایا۔ لیمپ کی دھیمی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ کچھ خوبصورت آوارہ لٹیں جو اس کے چہرے کے نقوش کو چوم رہی تھی۔ اس کے خوبصورت گلاب سے پکڑے جیسے لب سختی سے آپس میں پیوست تھے، جو نیند میں بھی اس کی تکلیف کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ منظر اس کو بے خود سا کر گیا تھا۔ وہ بے خودی سے اس کی طرف بڑھا۔ جس ہاتھ کو اس نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ تھوڑا سا کسمسائے، لیکن پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ آبان اس کے بیڈ پر اس کے قریب جا لیٹا اور اس کو اپنے اندر بھینچ لیا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ تبھی وہ نیند سے بیدار ہوئی اور اپنے آپ کو آبان کی باہوں میں قید پایا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ حیران ہوئی، جب مکمل ہوش و حواس میں آئی تو وہ غصے سے لال ٹماٹر بن چکی تھی۔ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ آگے بولتی تو وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ آبان نے اس کی آنکھوں کو بے خودی سے چھوا اور نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ آبان کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی، لیکن وہ اسے چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ یار، اب سوری تو کر رہا ہوں، معاف کر دو، پلیز مجھے چھوڑیے۔ وہ غصے سے پھٹی۔ آپ ہیں کیا آبان حیدر؟ کبھی مجھے آسمان پر بٹھا دیتے ہیں اور کبھی زمین پر لا پٹک دیتے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، جانور نہیں۔ میرا دل کوئی کھلونا تو نہیں جسے آپ جب چاہے قریب کر لیں اور جب چاہے توڑ کے کہیں دور پھینک دیں۔ پھر وہ اپنی ہی بے خودی پر خود ہنس دی۔ آپ کی سوری میرا درد، میری تکلیف کم نہیں کر سکتی۔ مجھے کیا پتہ تھا آپ آبان حیدر کہ مجھے محبت کی سزا ایسی ملے گی۔ اگر پتہ ہوتا تو شاید آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ نخوت سے بولی۔ میرو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مجھے بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے وقت چاہیے تمہیں اپنانے کے لیے۔ جب موم نے مجھے تمہارے رشتے کے لیے کنونس کیا، میں مینٹلی طور پر تم سے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا، تو اب مجھے حقیقت قبول کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تم پہلے والی میرو بن جاؤ جو میرے بال بگاڑ کر بھاگ جاتی تھی اور میں پورے لان میں تمہارے پیچھے بھاگتا، تم پھر بھی میرے ہاتھ نہیں آتی تھی جیسے اب نہیں آ رہی۔ آبان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ تبھی آبان کے سینے سے سر دیے زاروں قطار ہوتی چلی گئی۔ آبان نے اسے شدت سے اپنے ساتھ لگایا اور اسے رونے دیا تاکہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ شاید اس نے آبان کو معاف کر دیا تھا۔ ہاں، عورت تو ہوتے ہی بہت نازک ہے، کسی گڑیا کی مانند۔ تھوڑے سے پیار سے ہی بہل جانا اور پھر سچے دل سے معاف کر دینا اس کی فطرت میں ہی شامل رہتا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے، سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھا تھا، میرو کو اپنے سینے پر سر رکھے ہوئے پایا۔ آبان نے دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ آج وہ بالکل فریش تھی، اس کا ہاتھ بھی اب ٹھیک تھا۔ اب کچن میں کھڑی کوئی ریسیپی ٹرائی کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی آبان اندر داخل ہوا۔ کیا بنا رہی ہو بیوٹیفل لیڈی؟ وہ اس کے اچانک آنے پر ڈر سی گئی تھی۔ میں ڈر گئی؟ بھلے ایسے کون آتا ہے آبان، تم ڈرتی بھی ہو تو اور کیا، میں بھوت ہوں جو ڈروں گی نہیں؟
ہائے ریلی وہ شریر ہوا اور میرب کو جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ تمہیں کچھ زیادہ باتیں ہی نہیں آ رہی؟ وہ اپنے سانسیں اس کے منہ پر چھوڑتا ہوا بولا، آپ پیچھے اگر آپ پیچھے نہ ہوئے تو میں اماں جان کو آواز دے دوں گی۔ دے دو، اجازت ہے، پر میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑنے کے موڈ میں نہیں، چاہیے جیسے مرضی آواز لگاؤ۔ بان نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ میرو کے تو رہے سہے اسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ میرو اس کے کان کے پاس اتنی زور سے چیخی کہ وہ اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، جو اس کی قربت میں کسی اور ہی دیش میں پہنچا ہوا تھا اور اسے فوراً خود سے دور کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ میرب سے مخاطب ہوا، جو اس کی صورتحال پہ مزے سے ہنسنے میں مصروف تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر آپ کو ضرور کوئی چپکنے کی بیماری لاحق ہے۔ تبھی زبیہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ بھاگ کر زبیہ بیگم کے پیچھے ہوئی، دیکھیے اماں جان ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور کھانا نہیں بنانے دے رہے۔ کیوں میری بٹیا کو تنگ کر رہے ہو ابان؟ موم میں تو ان محترمہ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کا ایڈمیشن کروا آیا ہوں، کل بکس بھی آ جائیں گی اور میں آفس سے آ کر انہیں پڑھایا کروں گا، پر انہیں تو کچن کے کاموں سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ ہاں میرو بیٹا، ابان صحیح بول رہا ہے، تم کل سے اپنی یونی اور کتابوں کو کچھ وقت دو، کچن خود سغرا سنبھال لے گی۔ اور تبھی میرب نے ابان کو اس کی جھوٹ بولنے پر گھورا تھا، جو اس کے منہ چڑھا کر کچن سے جا چکا تھا، اور وہ ابان کی دیدہ دلیری پر صدمے سے پاگل ہونے کو تھی، جو آرام سے جھوٹ بول کر جا چکا تھا۔ میرب فوراً کچن سے نکل کر ابان کی طرف لگی۔ اوہ ہیلو مسٹر، کہاں چل دیے مجھے پھنسا کر؟ وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگی، کہیں وہ دروازہ ہی بند نہ کر لے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ابان اسے مخاطب ہوئی، جو فون پر کس سے بات کرنے میں مصروف تھا، لیکن اس کے آنے پر سلسلہ منقطع کر چکا تھا۔ اس نے اماں جان کے آگے میرا نام کیوں لیا؟ اور دوسری بات، مجھے بالکل نہیں پڑھنا۔ وہ منہ پسورتے ہوئے بولی، اب میں نے کرنا ہی کیا ہے پڑھ کے؟ مجھے بالکل نہیں پڑھنا، مجھے بہت مشکل لگتا ہے پڑھنا، سو میں کوئی اسٹڈی کنٹینیو نہیں کرنے والی۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اور کوئی خواہش ہے اس سے ہٹ کر تو وہ بھی بتا دو۔ ابان طنز کے تیر اس کی طرف اچھالتے ہوئے کھڑا ہوا، پر میں تمہاری یہ معصوم خواہش بالکل بھی پوری نہیں کرنے والا۔ وہ بچوں کی طرح اس کے گال کو اپنے ہاتھ سے تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، لیکن کچھ یاد آنے پر وہ مڑا اور، ہاں مسز، کل یونی کے لیے ٹائم پر ریڈی رہنا، میں آفس جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور میرب کی طرف ایک اسمائل اچھالتا کمرے سے چلا گیا۔ وہ اب بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے میں مصروف تھی، جیسے ابان نے اس کو کوئی خوفناک بات کہہ دی ہو۔ میرا بہت مگن سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، تبھی اس کے فون پہ رنگ ہوئی۔ اس نے جلدی سے فون پک کیا۔ دوسری طرف سے اسے کہانیاں پڑھنے کی آواز آئی۔ ہائے رانیہ، کیا ہوا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو تم؟ مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم کس سیارے پہ رہتی ہو جو میرا فون اٹھانے میں تمہیں بہت دقت محسوس ہوتی ہے؟ ارے یار رانیہ، میرا ہاتھ جل گیا تھا، میں بیمار تھی تو اس لیے فون نہیں اٹھا پائی۔ اوہ کیسے؟ بس آئرن کرتے ہوئے جل گیا۔ میرب اس کے منظر کو سوچ کر دوبارہ اسے اپنے زخم تازہ نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے بات کو بدلا۔ اماں جان بتا رہی تھی تمہاری منگنی ہو رہی ہے؟ نہیں میرو، ڈائریکٹ نکاح ہوگا، سو اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ اوہ ہو، کب ہے؟ پرسوں کو ہے، اور تمہیں جلدی آنا ہے۔ اگر دیر سے پہنچی تو میں ہرگز نہیں بولوں گی، پھر میری طرف سے بھی جو مرضی کرتی رہنا۔ اوکے، ضرور آؤں گی، تم فکر مت کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، تم سے یہی امید تھی میری پیاری دوست۔ اور فون رکھ کر اماں جان کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ سحرش ابان کے آفس میں بیٹھی کب سے اس کا انتظار کرتی۔ ابان کے سیکرٹری نے اسے آفس آنے کی پرمیشن دے دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابان کی گرل فرینڈ ہے، جو پہلے بھی کئی دفعہ اس کے پاس آ چکے ہیں۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا اور سحرش کو بیٹھے دیکھا، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو اور کس کی اجازت سے آئی ہو؟ پلیز ابان، میری بات سنو۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ گیٹ آؤٹ آف مائی آفس۔ ایک دفعہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جلدی یہاں سے دفعہ ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں گا۔ وہ اس کی طرف غصے سے بڑھا، کیا چاہتی ہو؟ ابھی بھی میرے دل سے کھیلنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ مما نہیں، تم میری ایک بات تو سن لو، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اب بول بھی لو، وہ گھورتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اس کے نزدیک آئی۔ پلیز، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، اپنے موم ڈیڈ بھی۔ تم میرب کو ڈیورس مت دینا، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ اس کے قریب کھڑا اتنا کہہ کر اگر وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا بھی چاہتا تو آسانی سے چھو سکتا تھا۔ ہاں، سب کو چھوڑ دیا، وہ بھی میرے لیے؟ مجھے بدھو سمجھتی ہو؟ میرا دل کیا فری داموں میں بک رہا ہے، جو تم بار بار اس کی خریداری کرنے چلی آتی ہو؟ میڈم سحرش افندی، آپ نے جو فضول بکواس اور گھٹیا ڈائلاگز بولنے تھے وہ آپ بول چکے ہیں۔ اب آپ میرے آفس سے گیٹ آؤٹ ہو جائیں۔ صحیح کیا۔ اب آنے سے کندھے سے پکڑ کر دروازے کے پاس کھڑا کیا۔ وہ اپنی توہین پر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تم نے میری محبت کو جھٹلایا ہے ابان۔ حیدر، دیکھنا میں تمہارے ساتھ اب کیا کرتی ہوں۔
ओ मैडम, बाहर जाकर जो करना है कर लीजिए। तभी अबा ने सिक्योरिटी को बुलाया। वो उसे घूर कर ऑफिस से बाहर चली गई। जाहिल औरत, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। वो अपने काम में मसरूफ हो गया। अम्मा जान, क्या हुआ आपको? मीरब ने ज़ूबिया बेगम को निढाल पाया। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बस थोड़ी सी ख़राब है। आपने मेडिसिन ली? हाँ ली थी। तभी वो इसके सराहने बैठी। क्या हुआ है अम्मा जान आपको? मुझे आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। अच्छा मुझे ये बताओ, अबान अबान अब तो तुम्हें नहीं डांटा? नहीं अम्मा जान, मीरब ने आहिस्तगी से जवाब दिया। तुमने बिल्कुल भी इसके रूम में नहीं जाना, जबकि जबकि वो तुम्हें खुद ना लेने आए। जी जी अम्मा जान, मीरब ने आहिस्ते से अपना सर हिलाया। अम्मा जान सही तो कह रही थी। वो अच्छे से इसकी औकात दिलाकर इससे माफ़ी मांग लेता था और फिर अपनी रूटीन पर आ जाता था। अब तो अबान तुम देखना मैं कैसे तुम्हारी नानी दादी याद करवाती हूँ। और तसव्वुर में से हम कलाम हुई। फिर अपनी ही सोच पे मुस्कुरा दी। अब देखते जाना तुम अबान, मैं तुम्हें ना को चने ना चबा दूँ तो मेरा नाम भी मीरू नहीं। वो एक अजीम कारनामा सोच कर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आज वो अपने कमरे में मीरू की कमी महसूस किए बगैर ना रह सका। वो खुद भी वक्त लेना चाहता था और इसे भी संभलने का मौका देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो इसे अपने कमरे में लाकर फिर से जलील करे। वो मीरब से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन कभी कभी कुछ पल के लिए वो इसमें खो सा जाता था। शायद इसमें कोई कशिश थी जो इसे अपनी तरफ खींचती थी। वो इसके लम्स में मदहोश सा हो जाता था। वो नहीं जानता था कि इससे मोहब्बत हो रही थी या सिर्फ एक कशिश। वो इसे सोचता हुआ नींद की आगोश में चला गया। वो फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ और वहाँ से मीरू को गायब पाया। मोम, ये मीरू किधर है? सो रही होगी। मैंने इसे कहा था कि यूनी के लिए तैयार है ना। पर ये लड़की एक बात सुनने को तैयार नहीं। तभी वो बड़बड़ाता हुआ इसके कमरे की तरफ बढ़ा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वो मजे से सोने में मसरूफ़ थी। बहान इसके करीब आया, उसे झंझोड़ा। क्या मसला है? सोने क्यों नहीं दे रहे? सुबह सुबह क्या मुसीबत आन पड़ी है? वो झुंझलाई। फ़ौरन उठो और यूनी के लिए तैयार हो। 20 मिनट में बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो कहकर कमरे से बाहर चला गया। क्या मुसीबत है? अब मुझे यूनी में भी जलील जलील होना पड़ेगा। वो जल्दी बुझती बात लेने चली गई। जैसे ही वो बाहर आए और अबान को अपना इंतज़ार करते हुए पाया, वो इसी को देखता ही रह गया। इसका चेहरा किसी भी आरइश से पाक और चेहरे पर भला की खूबसूरती से जाए, बालों की ऊंची पौनी में मुकीद किया। वो बेफिक्री से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। अब तुम नाश्ता भी करोगी क्या? ज़रूर करूँगी, भूख से जान निकल रही है। 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। आपको जानते ही हैं, मुझे तेज़ से खाया नहीं जाता, सो आप वेट करें। वो चेहरे पर बला की मासूमियत से जाए इसका सुकून गारत कर गई थी। वो इसके मुंह के बदले हुए जाविये देखकर खुश हुए बिना ना रह सकी। रहता नहीं है कहीं का तीस मार खान। मुझे कह रहा था कि 20 मिनट में तैयार होकर बाहर आ जाओ। वो मुंह टेढ़ा करके मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। हा हा हा, बेचारा मेरा इंतज़ार करेगा। तभी अबान इसे हकारत से देखते हुए बोला, जो बहुत ही नदीदा की तरह खाने में मसरूफ़ थी। जैसे पता नहीं कब से फाके काट रही हो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा इंतज़ार करता फिरूँ। वो नकूद से कहता हुआ बाहर की जाने बढ़ गया। वो भूल गई थी कि मुकाबिल शख्स भी अबान हैदर था। नहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। वो गिरती पड़ती इसकी तरफ लपकी। तो आ जाओ, मुझे पागल कर दिया है तुमने। सुबह तुम मुझे बिल्कुल रेडी मिलो। ओके मिस्टर अकड़ू। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई, पर वो इसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था, लेकिन वो इसके मुँह बिल्कुल नहीं लगना चाहता था। वो आगे खासा लेट हो गया था, सो फ़ौरन इसे गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। इसकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी चल रही थी। इसकी बहुत सी नई दोस्तें बन गई थी। अब इसकी बोरियत थोड़ी कम हो गई थी और अबान अपने ऑफिस के कुछ कामों में एक माह के लिए दुबई गया हुआ था। पीछे वो अबान के फ़राक से में जलती रही। इसे गए हुए 15 दिन हो गए थे। इसने एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं किया था, सिवाय ज़ूबिया बेगम के। वो इन्हीं से ही बात करके फ़ोन बंद कर देता। वो अपनी अना के कॉल में सिमटा हुआ था। वो तकदीर का मातम करती, ये अबान से शिकवा करती। वो अपने दिल को समझा नहीं सकती थी, जो सिर्फ इसी का तलबगार था। वो थक चुकी थी। इसकी आंखों से एक आंसू फिसला और इसके बालों में जज्ब होता चला गया। आज इस अबान की शिद्दत से याद आई थी। वो अपने आप को काबू नहीं रख पाई और रोती चली गई। वो इसे भूल गया था जैसे बरसों से नाश ना हो। तभी इसके दिल में शक का ख्याल हुआ, क्या वो सहरिश के साथ ना हो? अगर हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? तू आशिनाए शिद्दत गम हो तो कुछ कहूँ। कितना बड़ा अजाब है जीना तेरे बगैर। आज इसका यूनी में भी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मारी इसके करीब आई, जो इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। यार फिज़िक्स की क्लास नहीं है। नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, सो घर जाऊँगी। ड्राइवर को फ़ोन किया है, वो आता ही होगा। वैसे भी आज अम्मा जान की कुछ तबीयत ठीक नहीं, सो जाना होगा।
اوکے ٹھیک ہے۔ تبھی وہاں پر ان کا کلاس فیلو عباد آیا جو انتہائی گھٹیا قسم کا شخص اور ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ ہائی بیوٹیفل لیڈی، عباد ان دونوں کے قریب آیا تبھی میرب نے اس کے منہ لگائے بغیر باہر کی طرف بڑھ کی۔ بہت ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، وہ ماضی سے مخاطب ہوا۔ وہ گھٹیا لوگوں سے تو بالکل بات نہیں کرتی، اور ہاں وہ شادی شدہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی غلیظ خیال بھی اپنے دل میں مت لانا، وہ اسے وارن کرتی ہوئے اپنے کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، ابان افندی نہیں سوچے گا اس حسینہ کو تو پھر اور کون سوچے گا؟ وہ جو سوچے گا اس کی ٹانگیں ٹوٹے گی۔ اور رہی بات شادی شدہ کی تو وہ ہم رہنے دیں گے تو پھر نہ۔ اس کے ہر لفظ سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پہ اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی اور کچھ چند آوارہ لیڈیز کے چہرے کو خوبصورتی سے احاطہ کیے ہوئے تھی۔ تبھی موبائل کی چنگارتی ہوئی آواز نے اس ماحول میں اشتعال پیدا کی۔ جیسے اس سے فون اٹھایا پر انجان نمبر دیکھ کر اس نے کال کاٹنا چاہیے، پر کچھ دماغ میں آتے اس نے فون کال پک کی۔ تبھی دوسری جانب سے ابان کی آواز گونجی، کیسی ہو مائی لیڈی؟ وہ لہجے میں درد سمیٹتی ہوئی بولی، ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ بھلے وہ اسے شکوہ کیوں کرتی؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ بس ٹھیک ہوں۔ تم اتنی افسردہ تو کبھی نہیں ہوتی۔ شاباش، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ تبھی وہ تلخی سے بولی، کب سے آپ کو میری پرابلم اچھی لگنے لگی؟ کیسی باتیں کرتی ہو میرو؟ آپ نے ایک دفعہ بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں آپ کی لگتی ہی کیا ہوں؟ کس حق سے آپ میرے پاس آتے ہیں؟ مجھے جھوٹے دلاسے کیوں دیتے ہیں؟ کبھی پیار کے دو لفظ بول دیتے تو کبھی روح کو گھائل کر دینے والے تیز ترین جملے جو کسی تیر کی مانند میرے دل پہ جا لگتے ہیں، اور کبھی خاموشی اختیار کر لینا، یہ آپ کی فطرت میں سے ایک رہا ہے۔ وہ غصے سے پھٹی، میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں میرب، میری 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، اور دوسری بات مجھے تمہاری فکر نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تم بلا وجہ کا شک مت کیا کرو۔ اور رہی بات خاموشی اختیار کرنے کی تو میں تمہیں فون کرنے ہی والا تھا، پر کچھ مصروفیت کی بنا پر نہیں کر پایا۔ تبھی میرب سو کرتی ہوئی بولی، جو ابھی رونے کا شکل فرما کر ہٹی تھی، آپ مجھے بھول جاتے ہیں ابان، اور پھر مصروفیت کا بہانہ کر دیتے ہیں۔ وہ اسے شکوہ کرتے ہوئے مخاطب ہوئی، یار پلیز ایسا گندا فطور دماغ سے نکال دو۔ بھلے میں کیوں بہانہ کرنے لگا؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اگر بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھول سکتا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا، میرب رحمان، تم وہ واحد بندی ہو جس کی قربت مجھے مدہوش کر دیتی ہے۔ میری زندگی میں بہت سے خوبصورت رنگوں سے مزین تتلیاں آئی ہیں، بہت سی گئی ہیں، پر زندگی تم پر ٹھہر سے گئی۔ اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میرا حال میرے دل سے پوچھو، جو تیری یاد میں پاگل سب پھرتا ہے۔ میرب رحمان کے تو مانو زمین پہ پاؤں ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اسے کسی حسین سپنے سے کم نہ لگا۔ وہ اس حسین لفظوں میں کھو سی گئی تھی۔ وہ اس احساس کو دل سے اتارنا نہیں چاہتی تھی۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم پھر رونے دھونے میں مصروف ہو؟ یار میرو، اب نہ بولی تو میں فون رکھ دوں گا۔ وہ جھجھلائی، نہیں میں بول رہی ہوں۔ شرم سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جھنجھک سی گئی۔ آپ کب آئیں گے؟ وہ ٹھٹک کر بولی، انشاءاللہ جلد ہی۔ کیوں میری یاد آ رہی ہے؟ وہ شوق ہوا۔ کیا آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں ڈرامے کر رہا ہوں اتنی دیر سے۔ وہ تلخی سے بولا۔ وہ جھٹکے سے فون رکھ دیا۔ ہائے میرو، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ پریشان ہوئی۔ اس نے کال بیک کرنا چاہی لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ اس کے لیے یہی احساس خوش کن ثابت ہوا تھا کہ ابان اسے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ خوشی سے چیخے بنا نہ رہ سکی۔ وہ فون کے پار بھی اس کا گریز سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شرما رہی ہے، اور یہی ادا تو اس کے دل کو گھائل کر گئی تھی۔ آگ شاید دونوں طرف برابر کی لگی تھی، ایک جل کر بھسم ہو رہا تھا اور دوسرا بھسم ہو چکا تھا۔ فرق واضح تھا کہ وہ اس کی انتہا پر تھی اور وہ ابھی جل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ یونین میں داخل ہوئی، عباد اسے سامنے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ اس کا دل تو کیا، اس گھٹیا انسان کا تھوبڑا توڑ دے، جو پورے کا پورا اس کے راستے میں دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، پر کیا کرتی؟ کوئی جواز بھی نہ تھا۔ اسے پیچھے ہٹا کر اس کے منہ لگے بغیر فوراً سے اندر چلی جاتی۔ چوکیداری پوری ہو گئی ہو تو راستے سے ہٹ جاؤ۔ تبھی وہ غصے سے بولی، کیا میں تمہیں شکل سے چوکیدار لگ رہا ہوں؟ وہ تب کیا تھا؟ اوہ ہیلو مسٹر، میں تمہاری شکل و وقل نہیں دیکھنے آئی، یہاں پڑھنے آئی ہوں۔ اب سائڈ پہ ہٹو فضول انسان۔ تبھی وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اندر کی جانب لپکی۔ وہ اس کی ہمت پہ دنگ رہ گیا۔ وہ یونین میں پہلی لڑکی تھی جو اسے کھڑی سنا گئی تھی۔ وہ بہت بڑی غلطی کر دی
بہت بڑی غلطی کر دی میر الرحمان، آپ نے ہم سے پنگا لے کر۔ اف بیچاری، اب دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے مسٹر عباد کے ہاتھوں میں۔ وہ زور سے کہکا لگا کر بولا۔ تم آج کافی لیٹ ہو، تبھی ماریا بولی۔ کچھ گھٹیا لوگ راستے میں مل گئے تھے، ان کو بھگتا کے آ رہی ہوں۔ کیا مطلب تمہارا؟ کہیں بات افندی کی بات تو نہیں کری؟ ہاں یار، وہی گھٹیا انسان۔ تم اسے کوئی فضول بحث تو نہیں کر کے آ رہی؟ ماریا پریشان ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بدتمیز شخص ہے، اس سے جتنا بھی بچا جاتا اتنا ہی بہتر تھا۔ کیوں یار، کیا ہوا؟ اس کی کمپنی بالکل اچھی نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تم نہیں جانتی اسے، وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ چلا جائے پلیز، کچھ اور بات کرو۔ تبھی اس نے بات کو بدلا۔ یار ایک کام ہے۔ بعد اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا۔ حکم کریں جناب۔ تبھی وہ بولے۔ یار وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کی میر الرحمان ہے نا، اسے اٹھوانا ہے کیا؟ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ پائے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شادی شدہ ہے اور کسی کو یہاں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ ابان حیدر شاہ کی بیوی ہے، جو شہر کے مشہور بزنس ٹائکون میں سے ایک ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں اس ابان حیدر کو۔ میرے ہاتھ بھی ابان حیدر سے کچھ کم لمبے نہیں ہیں۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ اس کی طرف تو میرا ایک اور حساب بھی نکلتا ہے۔ اب یہ سارے حساب و کتاب میں اس کی بیوی سے پورا کرنے والا ہوں، جو کہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ میرے دل میں جا اتری ہے۔ اب اس کو دل سے نکالنا ناممکن سا لگ رہا ہے۔ سو پھر مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا نا اس مغرور حسینہ کا۔ وہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہو، جو بغور اسے سننے میں مصروف تھے۔ تم لوگوں نے میری مدد کرنی ہے تو بخوبی کرو، ورنہ عباد افندی کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا۔ شاید تم لوگ جانتے بھی ہو۔ اس کے لہجے میں غرور ٹپک رہا تھا۔ عباد یار، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جو تو کہے گا ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو ہمارا جگر ہے یار، ہم تیرے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر کس کے لیے کریں گے؟ وہ تینوں ہم آواز بولے۔ اوکے، میں تم لوگوں کو سمجھاؤں گا اس میرا کو کیا کرنا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس وقت وہ چاروں کسی شیطان سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ آج وہ انتہائی تھک چکا تھا۔ تھکن کا احساس اسے اپنے پورے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ آج شام اس کی فلائٹ تھی، سو وہ کچھ کام کر کے لیے لیٹ گیا۔ تبھی موبائل کی گھنٹی نے ماحول میں ہلچل پیدا کی۔ اس نے جو ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سحرش کی آواز بلند ہوئی، جو شاید کبھی بھی اس کی جان چھوڑنے والی نہ تھی۔ تبھی وہ بیزار کن لہجے سے گویا اور فرمائیے، کیا بکواس کرنی ہے اب آپ کو؟ دیکھو ابان، آخری دفعہ مجھے معاف کر دو۔ وہ سسکی تھی۔ پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں تمہاری اس محبت کا واسطہ جو تم نے کبھی مجھ سے کی تھی۔ دیکھو سحرش، مجھے کبھی تم سے محبت نہیں، سوائے ایک اٹریکشن کے، جس کی بنا پر میں تمہاری طرف کھینچا چلا آیا۔ یار یہ مجھے لوگ زہر لگتے ہیں۔ مطلب اس نے بھی غلط کیا، پہلے محبت کیا اور پھر اب انکار کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے دنگ ہوئے بنا نہ رہ پائی۔ تم ایسے نہیں تھے ابان حیدر، تمہیں مجھ سے محبت تھی، تم کیوں انکاری ہو؟ پلیز ابان، ایسا مت کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں خمیازہ بھگتنے کو تیار ہوں، پر مجھے ایسے الفاظوں کی مار نہ مارو۔ محبت گئی بھاڑ میں اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ تم بھی دفن ہو جاؤ۔ میری زندگی، میرے دل میں تمہارے لیے اب کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں صرف میر الرحمان ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی ایرے گیرے کے لیے تو بالکل بھی جگہ نہیں ہے۔ سو تم اپنے ان آنسوں سے کسی اور کو پٹاؤ۔ وہ میرب کے نام پہ غصے سے تل ملاتی۔ ابان، میں خودکشی کر لوں گی، وہ دھمکی آویز لہجے میں بولی۔ تو بخوشی کرو، میں تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ تمہاری حسین خواہش جو ٹھہری۔ ویسے تمہارے جیسی لڑکیوں کو اس کے علاوہ آتا بھی کیا؟ ابان نے اسے چڑھایا، اور تبھی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہوا۔ شکر، اس فضول عورت سے جان تو چھٹی۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، گھر میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس نے کسی کو بھی اپنے آنے کا نہیں بتایا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنے روم کی طرف بڑھا اور میرا کو کمرے سے غائب پا کر اس پر شدید ترین غصہ آیا۔ تبھی وہ فریش ہونے بات میں چلا گیا۔ جوگنگ سے آتے ہی وہ زوبیہ بیگم کے روم میں داخل ہوا۔ موم، کیسی ہیں آپ؟ اور وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ چل سائڈ پہ ہٹ، بتایا کیوں نہیں؟ تو آ رہا ہے، سخت نالا لگ رہی تھی میری پیاری موم، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ تو نہ اپنے ڈراموں سے باز آ جا۔ اس کے بازوؤں پر زور سے ایک تھپکی
تھپکی لگاتے ہوئے بولی۔ تبھی میرا بھی روم میں داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر خاصا حیران ہوئی۔ آپ کب آئے؟ رات میں آیا تھا۔ تبھی اماں جان بولی۔ کیسے ہیں آپ؟ ہم بالکل ٹھیک، اس نے خاموشی سے جواب دیا۔ وہ میرا کو کسی روٹھے ہوئے بچے کی مارنے لگا تھا۔ ہائے، اب میں انہیں کیسے مناؤں؟ وہ پریشان ہوئی۔ ابان اسے بہت انہماک سے دیکھ رہا تھا جو پتہ نہیں کس دیس پہنچی تھا۔ اچانک دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ ابان کی نظریں شوخی سے بھرپور تھی جو وہ برداشت نہ کر پائی اور فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ آج کے بعد یہ سرپرائز دیے نا تو پھر دیکھ لینا، وہ ابان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں اوکے موم۔ میرو بیٹا جاؤ، ابان کے لیے ناشتہ لگاؤ، رات سے بھوکا ہے۔ اس کے لہجے میں اس کے لیے فکر تھی۔ وہ کب سے ابان کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی جو صرف اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھی، جیسے دنیا میں کرنے کو اور کوئی کام ہی نہ بچا ہو۔ تبھی میرا باہر کی جانب لڑکی، میرو بیٹا یہ ابان کے روم میں چائے اور پین کلر دے آؤ، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جی اماں جان۔ وہ اٹکی۔ جیسے وہ اس کے کمرے میں بڑھی، اس کے ہاتھ پر ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ تبھی اس نے دروازہ نوک کیا لیکن کوئی رسپانس نہ آیا۔ وہ اندر بڑھی اور ابان کو سویا ہوا پایا۔ وہ لمبی سانس کھینچتی ہوئی اس کے بیڈ کی طرف لڑکی اور چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے اٹھانے لگی۔ ابان پلیز اٹھیے، وہ اسے دور سے آواز دیے ہوئے بولی، لیکن اس پر میرب کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تبھی وہ اس کے قریب آئی اور اسے کندھوں سے ہلایا۔ وہ جیسے ہی باہر جانے کے لیے پلٹی، ابان نے اسے فوراً ہاتھ سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ یہ سب اچانک ہوا۔ وہ سنبھلتی اگر اسے سنبھلنے کا موقع ملتا۔ وہ سیدھا جا کر اس کے سینے پر جا گری۔ وہ اس اچانک آفات پر گھبرا سی گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، جس کی دھڑکنیں ابان بخوبی سن سکتا تھا۔ تبھی اس نے ابان کی گرفت سے نکلنا چاہا پر بے سود۔ وہ اس کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھوں کا گھیرا تنگ کیے اس کے فرار کی ساری راستے مسدود کر گیا تھا۔ میں جذب کر لوں ساری تھکاوٹ تیری، تو ایک بار میری بازوؤں میں آ تو سہی۔ وہ محظوظ لہجے سے چور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جو حیا سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ پلیز چھوڑیے، اماں جان انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ گھبرائی۔ موم اتنی پاگل نہیں ہے کہ تمہیں خود ہی بھیج کر تمہارا انتظار کرنے بیٹھ جائے۔ اب تم خود بدو ہو تو تمہارا کیا کیا جائے۔ تبھی اس نے میرا کو چھوڑا اور وہ موقع دیکھتے ہی بھائی کی جانب لپکنے لگی تھی کہ ابان نے اسے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ ٹکے کیوں نہیں رہتی تم؟ وہ جھنجھلایا۔ ممم میں نے کل یونی بھی جانا ہے تو جلدی سونا ہے، میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ ٹک ٹک بولی۔ تمہیں میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے اب تم اسی کمرے میں چلتی پھرتی نظر آؤ۔ اور رہی بات ٹیسٹ کی تو وہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی صرف تم مجھ پر دھیان دیتی ہوئی نظر آؤ، نہ کہ یہ فضول قسم کے ٹیسٹ اور یونی۔ وہ بے باکی سے کہتا ہوا اس کے اوپر جھکتا چلا گیا اور اس کے چہرے کے ہر نقوش کو معرفتگی سے اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اسے زور سے اپنی باہوں میں بھینچ گیا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی اور اسے چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا، جو اسی گڑیا کی مانند سمیٹتا ہوا اپنے اندر سموئے اس بھیگی رات میں کھوسا گیا تھا۔ اگر وہ اسے تھوڑا سا بھی ڈھیلا چھوڑتا تو شاید وہ بکھر جاتی۔ بات تمہیں کام کہا تھا، وہ دندناتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں یار، تھوڑا تحمل کرو، ہو جائے گا۔ نہیں، تمہیں نہیں کرنا تو بتا دو، میں خود کر لوں گی، میں انتظار نہیں کر سکتی۔ غصے سے اس پہ روب جماتے ہوئے بولی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ خود کر لو، میرا سر بار بار کیوں کھانے چلی آتی ہو؟ اس کی جانب مڑتے ہوئے بولا۔ تبھی وہ تھوڑا سا نرم پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اباد کے علاوہ کسی سے بھی کام کروانے میں ابان کو اس پر شک پیدا ہو سکتا تھا۔ تبھی وہ لہجے میں پیار سموئے اباد سے مخاطب ہوئی۔ کیا تمہاری میرب رحمان سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، کافی خوبصورت ہے، بالکل نکچڑی حسینہ کی مانند۔ وہ میرے دل کو بھا گئی ہے۔ اب اسے چھوڑنا ناممکن سا لگ رہا ہے۔ بس تھوڑا اور انتظار کرو، پھر وہ میرے پاس ہوگی، میری باہوں میں ہوگی۔ وہ کھوئے لہجے میں گویا ہوا وہ حیرت سے اچھلی۔ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ یا کہیں سے کوئی پرزہ ہل گیا ہے؟ اس محترمہ سے عشق لڑانے کا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں؟ جتنا کہا ہے بس اتنا کرو۔ یہ خرافات اپنے دل سے نکال دو۔ تم ابان کو جانتے ہو، وہ کبھی بھی کسی حال میں بھی میرب رحمان سے دستبردار نہیں رہے گا، اور تم اسے اپنانے کے سپنے سوچ رہے ہو۔ تف ہے تم پر اباد افندی، اگر ابان حیدر کو تھوڑی سی بھی بھنک پڑ گئی تمہارے کارناموں کی تو وہ تم اچھے سے جانتے ہو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے بزنس کو مکمل طور پر تہس نہس کر کے رکھ دے گا، اور پھر بیٹھے رہنا میرب رحمان کا مریض بن کر۔
تم اسے اتنا لائٹلی مت لو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ تو میں کیا کروں، میں کسی سے نہیں ڈرنے والا، تو اب تم اپنی یہ زہر جیسی شکل لے کر یہاں سے گم ہو جاؤ۔ وہ غصے سے پھٹا۔ وہ میرب رحمان کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس کے لیے مرے گا بھی اور مارے گا بھی۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے حواسوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور سگریٹ کو سلگا کر اپنے ہونٹوں کے درمیان رکھا۔ جتنی بھی اسے گالیاں آتی تھی وہ میرب کو دیتے ہوئے باہر کی جانب لپکی، جس نے شاید آباد کو بھی پھنسانے کا کارنامہ سر انجام دے دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی اس منحوس میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ وہ جلتی بھنتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ صبح بیدار ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو ابان کی مضبوط گرفت میں پایا، جو کہ اس کے بہت قریب تھا۔ وہ اس میں کھو گئی، کھو سی گئی، جو سوتے ہوئے بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ابان حیدر کو اپنے صبر سے جیت ہی لیا تھا۔ وہ اس کے دل تک رسائی حاصل کر گئی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ گریز ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ اس کی دعاؤں کا ہی ثمر تھا جو اس نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگی تھی۔ آج وہ ثمر اسے مل چکا تھا۔ تبھی وہ اس کے پاؤں کے حصار کے ٹوٹے ہوئے حصار کو توڑتے ہوئے فریش ہو کر بات کی جانے لگی، جبکہ دنیا فہمی سے بے خبر ہو کر سو رہا تھا۔ جاری ہے پلیز۔ ابان کی آنکھ کھلی تو اسے اچھا خاصا سویرا ہو چکا تھا۔ صبح کی روشنی پورے آب و تاب سے آسمان پر روشنی بکھیرنے میں مصروف تھی، اور کچھ چھنکتی ہوئی دھوپ کی کرنیں کھڑکی سے گزرتے ہوئے اس کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے پہلو میں نظر دوڑائی پر میرب کو غائب پایا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی جاتی ہے۔ تبھی اس نے میرب کو آواز لگائی، جو شاید اس کا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ میرو یار کدھر ہو؟ وہ پیر میں چپل پہنتا ہوا باہر کی جانب لپکا۔ مما میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ جو اسے اپنے سامنے دیکھ کر شرم سے لال سرخ ہوئی۔ رات کے کچھ منظر اس کے دماغ پر کسی فلم کی طرح چل دیے۔ وہ فوراً وہاں سے کنارہ کش ہونا چاہتی تھی، پر وہ کوئی موقع ملتا تو وہ فرار ہوتی۔ کتنا مشکل تھا اس سے نظریں ملانا۔ وہ حیا سے نظریں جھکائے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جیسے اس کے علاوہ وہاں کوئی جی روح سرے سے ہے ہی نہیں۔ ابان اسے کھڑا ہونکوں کی طرح تک رہا تھا، جو اسے مکمل نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ اس کے نزدیک آیا، جو پہلے سے ہی نروس تھی۔ اس کے قریب آنے پر گھبرا گئی۔ اس کی حالت پر محسوس ہوا، یار میں نے کیا ہی کیا ہے ابھی جو تم اتنا گھبرا رہی ہو؟ بے باکی سے گویا ہوا، پلیز دیکھیے، اگر آپ پیچھے نہ ہوئے تو میں اما جان کو آواز لگا دوں گی۔ اس نے اپنا نازک سا حربہ استعمال کیا۔ ہاں ہاں ہاں، تم اتنی بھولی کیوں ہو؟ ابان کو اس پر شدت سے پیار آیا، جو اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اس کے دل پر وار کر گئی، اور وہ اس کے قریب ترین ہوا اور اس کے ماتھے پر اپنا دہکتا ہوا لمس چھوڑ کر اس کی آنکھوں کی جانب بڑھا۔ میرب کا دل اس کی قربت پر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گستاخی کرتا، میرب اسے دھکا دیتے ہوئے باہر کی جانب لپکی، جو بدحواسی میں زوبیہ بیگم سے بمشکل ٹکراتے بچی۔ کیا ہوا میرو، ٹھیک ہو تم؟ وہ تبھی پیچھے کھڑے ابان پر ان کی نظر پڑی، جو آنکھوں میں شوخی سمائے اپنے پورے دانت نکالے کھیکے کرنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہوں اما جان، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ تبھی باہر کی جانب لپکی۔ میرب یار، تم ابیحہ کو جانتی ہو؟ یہ ساتھ والے ہی روم میں ان کی فزکس کی کلاس ہوتی ہے۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ وہ 2 دن سے غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ یار مجھے تو بعد افندی کا ہی کارنامہ لگ رہا ہے۔ اوہو یار چھوڑو، دفع کرو، وہ ہے ہی گھٹیا، اور اس کے کام بھی گھٹیا ہی ہوں گے نا۔ اس کے لہجے سے آباد افندی کے لیے نفرت ٹپک رہی تھی۔ یار مجھے کچھ نوٹس بنانے ہیں، تم بھی کلاس اٹینڈ کر کے لائبریری میں ہی آ جانا۔ وہ ماریا سے گویا، اوکے ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ لائبریری کی طرف لپکی، جو کہ خاصی سنسان جگہ پر تھی، اچانک کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا، جو اس کے حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی، لہٰذا خوف سے چیخ مارتے ہوئے مقابل کے سینے سے جا ٹکرائی۔ کیسی ہو چڑی حسینہ تم؟ وہ نخوت سے بولی۔ تبھی وہ اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، وہ غصے سے چیخی۔ لیکن شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، وہ بس اس کے چہرے میں مدہوش ہونے کو ہی تھا۔ تبھی میرب نے اس کے منہ پر اپنے تیز ناخنوں کا پنچ دے مارا، جو تکلیف سے بلبلا کر رہ گیا اور اس کے حصار کو توڑتی باہر کو لپکنے لگی، پر آباد افریدی نے اسے فوراً سے پھر پکڑ لیا۔ تم میری بات سنے بغیر تو قطعی طور پر یہاں سے نہیں ہل سکتی۔ یاد رکھنا، اگر تم ہلی بھی تو یہ ساری تصویریں میں تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا۔ وہ خوف سے پیلی پڑ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تصویریں کیسے لی گئی۔ اچانک وہ اس پر بلی کی
तरह झपटी, लेकिन वो फ़ौरन इसे पढ़ा हुआ, पापा प्लीज़ पहले इसे डिलीट करो, मम्मा मैं फिर तुम्हारी बात सुनूंगी। वो खौफ से हकलाते हुए बोली, हाँ 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 बिल्कुल भी नहीं। वो हर लफ्ज़ को चबाते हुए बोला, तुम क्या लेना चाहते हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे हाथ धोकर, क्यों मेरे हाथ, क्यों मेरे साथ, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो हाथ मुंह धोकर? वो गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम अच्छी लगती हो, खूबसूरत हसीना, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। बेहूदगी से बोला। तभी मीरा रहमान का हाथ उठा था और इसके मुंह पर अपना नक्शो निगार छोड़ता चला गया। थप्पड़ तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं किसी की बीवी हूँ, जिसकी बीवी हूँ। शायद अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसे बदतमीजी करते देख लेता तो तुम्हारा यहाँ से बच जाना नामुमकिन हो जाता, मिस्टर अफरीदी साहब। वो नखून से बोलती हुई उसके मुंह पर थूकती हुई बाहर की जानिब लपकी। वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ खामोश खड़ा इसका चेहरा तकने में मसरूफ था, जो अब शायद जा चुकी थी। वो कर भी क्या सकता था? वो अपने दिल के हाथों मजबूर था, जो इसे किसी भी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। तभी वो सिगरेट सुलगाता हुआ बाहर की जानिब लगा। वो तो सिर्फ मीर रहमान के तकब्बुर को पाश पाश करना चाहता था। वो कुछ भी करके इसे हासिल भी तो कर सकता था, पर वो भी इसे नामुमकिन सा लग रहा था। वो इसके इश्क में कूदे कूदे डूब चुका था। हाँ, बेशक जो इश्क की लिपट में आ गया वो फना ही हो गया, नो डाउट। जैसे ही वो घर पहुंची, वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ी। वो बेहद परेशान थी। इसने सोचा भी नहीं था कि बाद फरिंदी इसके साथ ऐसी कोई घिनौनी हरकत भी कर सकता है। वो अबान को बतलाती तो अबान इस पर उल्टा शक करता। वो इसके गुस्से से बखूबी वाकिफ थी। इससे कोई खुशी रास ना थी, या शायद जो खूबसूरत सी छोटी छोटी खुशियाँ जिंदगी में रंगों की अमेजी लिए चहक रही थी, वो इसके लिए थी ही नहीं। वो इसे एक झलक दिखाकर कहीं गायब हो जाती। क्या मुसीबत है? वो झंझलाहट का शिकार हुई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। वो बात को ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ा सा ज़रूर जान गई थी कि वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा। जबकि इसे अबान की भी फिक्र थी, वो अबान को कहीं नुकसान ना पहुँचाती। तभी शुक्रा अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम मीरू बेटी, बड़ी बेटी आपको खाने पे बुला रही हूँ। उफ, मुझे याद भूल गया, अम्मा जान को कही मैं बस चेंज करके आ रही हूँ। फ़ौरन से बाथरूम की जानिब लपकी। अबीहा दर से चीख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ पर है और कैसे है। इधर से इसका दिमाग फट रहा था। कमरे में हर तरफ गुप अंधेरे का बसेरा था। आज इसे 2 दिन बाद होश आई थी। तभी वो कुछ उम्मीद लिए दरवाजे की जानिब लपकी, लेकिन शायद कोई इसकी पुकार नहीं सुनता। प्लीज़ हमें जाने दो, हमारे बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हमने कुछ नहीं किया, आपको खुदा का वास्ता। जो ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए बिलक बिलक कर रो रही थी और इस जानवर से फरियाद कर रही थी जो इसे यहाँ रखकर भूल चुका था। जैसे ही सैरिश आबाद के रूम में दाखिल हुई, वो सिगरेट सुलगाने में मसरूफ था। 15 मिनट में वो कोई 4 या 5 डबिया फूंक चुका था, लेकिन फिर भी इसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो बेचैनी से इसे अपना सीना मसलता हुआ बाहर की जानिब लगा, पर दरवाजे में सैरिश को देखता रुक गया। तुम्हें क्या हुआ है? कि कैसा मरीजों जैसा हुलिया बनाया हुआ है? वो हैरानगी से इसकी हालत देखते हुए गोया हुई, जो सर्दियों का मरीज लग रहा था। तभी ये बात इस पर कटीली निगाह डालता हुआ भाई की जाने लगा। ओहो, इसको भी तो इश्क की तकलीफ ने आ गिरा है। वो मुज़ैका खेजी से गोया हुई। ची 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 यार, ये अब ची ची से कैसे बने? ऐसे है ये बेचारा मजनू। ये मेरा क्या काम करेगा? मुझे खुद ही करना पड़ेगा। वो दिमाग में कहीं नहीं ही सिरे से चाल चलती हुई शातिराना तरीके से मुस्कुराई। से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो इंतहाई खौफ से अपने आप में सिमटी, जो दरवाजे से भोंक से निढाल पड़ी थी। तभी इसने मंदी मंदी आंखों से आने वाले पर गौर किया, जो अंधेरे में दिखाई ही नहीं दे पा रहा था। तथा तुम कौन हो? वो खौफ से हकलाई। वो जो इसे 2 दिन पहले अपने नफ्स की तस्कीन के लिए अपने फार्म पे लाया कर भूल चुका था, इसके हवासों पर तो अब मीरब का अक्स बसेरा कर चुका था। तो फिर वो इस फूल को कैसे रोनता जिसकी इसे तलब थी? वो शायद इसे ज़िंदगी भर मुयसर ना होती। लड़कियां इसकी कमज़ोर थी, जो कि इंतहाई अयाश फितरत का मालिक था, जो आए दिन हवा की बेटियों को अपने पैरों तले रोनता हुआ इनकी बेबसी का तमाशा देखता, जो इन्हें तोड़ मरोड़ कर किसी कुत्ते के आगे डाल देता। और वो सिसकती बिलकती, इनसे माफ़िया मांगती, जिनका कोई कसूर भी ना था। पर वो हैवान बना इन पर अपनी हैवानियत उड़ेलता रहता। शायद वो तकदीर से वाकिफ न था। ये समझ होते भी अनजान बन रहा था। तभी वो सिसकती बिलकती इसके कदमों में जा पड़ी। प्लीज़ प्लीज़ मम्मा, हमने कुछ नहीं किया। हमारे बाबा का हमारे सिवा कोई नहीं है। घर जाने दे, तुम जा सकती हो। वो इसकी तरफ देखता हुआ बोला। वो अपनी रिहाई का सुनते ही चौंकी। पर बुरे बुरे ख्यालों ने इसके दिल को छुट्टे से अपनी मुट्ठी को
झपटे से अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। वो जो एक ही ख्याल बार बार सोच रही थी कि आया इसके बाबा अकेले हैं, पर वो शायद ज़िंदगी का एक रुख देख पा रही थी, एक अनजान वो एक से अनजान थी और एक से अनजान थी। इसकी इज्जत की तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, पर वो ज़माने में दागदार हो चुकी थी। इसके माथे पर दाग का ठप्पा लग चुका था। वो जो नोच के भी उतारना चाहती तो ना उतार पाती। वो दुनिया का मुकाबला कैसे करती वो नहीं जानती थी, पर वो बेबस थी। वो एक शख्स का मकरूहा चेहरा देख चुकी थी, वो जो अपने चेहरे इंतहाई गलाजत सजाए इसके सामने खड़ा था। पर वो हैरान थी, बाद अफरीदी ने इसे बगैर हाथ लगाए कैसे जाने दिया। वो शायद इस सवाल का जवाब आबाद अफरीदी के पास खुद भी ना था। चलो, वो संजीदा लहजे में गोया हो और वो खामोशी से इसके पीछे चलती। इसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा ना था। वो कहती भी क्या। वो तो एक मिडिल घराने से ताल्लुक़ रखने वाली छड़ा छांट, जिसके आगे पीछे कोई ना था सिवाय इसके बीमार बाप के। वो इंतहाई मामूली सी लड़की थी, जिसके बाद सिवाय एक इज्जत थी वो जो अब भी दान पर आई थी। कुछ होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों ने हकीकत को परतें नहीं खोलनी, इसकी गहराई तक नहीं जानना होता। जो इन्हें देखने को तमाशा मिलता, सो वो खूब मज़े से चटखारे भरकर देखते। वो इन्हमाक से मुताला करने में मसरूफ़ थी। तभी अबान कमरे में दाखिल हुआ और धड़ाम से इसके पास गिरते हुए बैठा। वो चौंकी। कभी इंसानों की तरह भी आ जाया करो, मुंह फुलाते हुए बोली। हाँ हाँ हाँ, आइंदा एहतियात करूँगा बेगम साहिबा। सोई नहीं अभी तक। वो इसकी गोद में सर रखे हुए बोला, आपका इंतज़ार कर रही थी। ओहो, मुझे अच्छा लगा। वो इसके हाथ पर को अपने सीने पर रखता हुआ बोला। तभी इसका दिल किया कि अबान को बता दे कि इसका मूड भी खुशगवार था। वो इस तरह आपकी कैफियत में थी, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आया वो बताए या ना, लेकिन इसने हिम्मत करके मुंह खोलना चाहा। तभी अबान के कराटों की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। हाय, ये सो गए। तभी मीरब ने अपने ऊपर लानत मलामत भेजते हुए अबान का सर तकिए पर रखा और खुद भी इसके तरह करवट लिए सोने की कोशिश करने लगी। इसको एक ही ख्याल किसी सांप की तरह डंग मार रहा था कि अबान को तस्वीरें ना भेज दे जिसमें वो इसके साथ चिपकी खड़ी है। इसकी समझ से बाहर था कि आया वो तस्वीरें अबान ने कैसे ली। वो अबान को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। वो इसके करीब और इसके सीने पर सर रखे सारी परेशानी से दरबदर हुए नींद के हसीन वादियों में खो गई। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, वो तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता फराज। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, वो अपने घर की तरफ बढ़ी, जैसे जिस पर ताला लगा इसका मुंह चिढ़ा रहा था और इसके पास खड़े बहुत से लोग इसे अजीबो गरीब नजरों से देखते। आ गई तो कमबख्त, कहाँ से कुल खिला कर आ रही है। आबाद जो इसे छोड़कर जा रहा था, जाने के लिए मुड़ा ही था, पर अचानक इसके कानों में इंतहाई बेहुदा किस्म के जुमले पड़े जिसने इसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं आंटी, मम्मा, हमारे बाबा किधर हैं। तभी वो औरत इसे कहर आलूदा नजरों से घूरते हुए गोया हुई। मर गया तेरा बाप। तुमने इसे जीते जी जो मार दिया, तो वो कैसे भला जीता। इसे तेरे जाने के बाद हार्ट अटैक हुआ। ऐसी औलाद से तो बेहतर था अल्लाह बे औलाद ही रखता। एक ही औलाद थी, पहले माँ को खा गई और अब बाप को। वो इसको कोसते हुए अपने घर की जानिब बढ़ी और बाकी लोग तमाशा देखने में मसरूफ़ थे, जो कि लोगों का इंतहाई दिलचस्प काम था। वो बेदर्दी से हंसती थी, इसकी आंखों से आंसू की जगह दर्द टपक रहा था। इसके चेहरे पर दर्द की लकीरें फूट रही थी। कुछ अल्फाज इसके दिल पर तीर की मानद गोया खो तीर की मानद घोंपे गए। वो जोर से चीखना चाहती थी, पर अल्फाज के हलक में ही दम तोड़ के थी। जिंदगी ने इसे जो सबक पढ़ाया था, शायद वो इसे भूल नहीं पाई थी। तभी अब्बास के दिल को कुछ हुआ और इसकी जानिब बढ़ा। वो फौरन इसे इसके पास गया, जो बिल्कुल पत्थरा गई थी। तभी वो शर्मिंदा हुआ, इसका कसूर था, वो सब इसकी वजह से हुआ था। कुछ माजी इसके दिमाग पर किसी फिल्म की रेल की तरह चल रहा था, जहाँ पर सिर्फ आहें, सिसकियाँ, दर्दनाक चीखों की आवाज़ें थी। वो कुछ पल के लिए खौफ से कांपा, नहीं जानता था कि वो इस हद तक भी जा सकता है। इसे खुद से भी घिन महसूस हुई थी। अपने गुजरे हुए अयाम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नों पे शर्मिंदा हूँ मैं, जो ने लिया इसे अबीहा का दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो इसके करीब हुआ और इसे अपने साथ चलने का कहा, पर वो होश में होती तो कुछ सुनती। तभी आबाद ने इसका हाथ पकड़ा और इसे किसी बेजान वजूद की तरह अपने साथ घसीटता हुआ गाड़ी की जानिब लपका। वो इसे घर नहीं लेकर जा सकता था, लिहाजा वो इसे अपने फ्लैट पर ले आया। तुम यहाँ पर रहोगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मेरा नंबर इस मोबाइल में सेव है, तुम मुझसे रब्ता कर सकती हो। वो इसके मोबाइल देता हुआ गया हुआ, पर वो खामोशी से ज़मीन को देखते में मसरूफ़ थी। वो कोई जवाब ना पाकर बेड पर मोबाइल उछालता हुआ फ्लैट से बाहर चला गया। वो अपनी ज़िंदगी में 2 पल सुकून के चाहता था, जो इसे मिलने नहीं पा रहे थे। अपने होने का एहसास न होने से हुआ, खुद से मिलना मेरा एक शख्स के खोने से हुआ।
मीरू उठो यार, मुझे ऑफिस जाना है। वो इस पर झुकता हुआ बोला जो अपने हसीन ख्वाबों में खोई पड़ी थी। तभी वो इसकी आंखों पे अपने लब रखता हुआ इसे नींद से बेदार करने लगा। तभी वो कसमस आई और मंदी मंदी आंखों से इसे देखने लगी, जो आंखों से भरपूर शौक़ सजाए इसे ही देखने में मसरूफ था। प्लीज़ सोने दे, बहुत नींद आ रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यूं नहीं जाना है तुमने, चलो उठो शाबाश, वरना तुम मुझे जानती हो। वो बेबाकी से खोया हुआ जो इस अपने पूरे दिमाग से देखने में मसरूफ था, जैसे सोई हुई किसी हूर की मुशाबत लगती थी। यार उठ जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो तुम मुझ पर ही चिल्लाओगी। वो बेबसी से खोया हुआ जिसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। ओहो, तुम तो ऐसे नहीं उठ रही। वो अपने लहजे में शरारत समझ इस पर झुकता गया और एक चौखी सी गुस्ताखी करके, और तभी वो चीख मारते हुए उठी। अब क्या तकलीफ है यार, तुम डरा के ही रख देती हो और आप हद ही कर देते हैं। वो मुंह बसोड़ते हुए बोली। तो क्या मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही तुम्हें चीखें बर्दाश्त करता रहूँगा यार? सारी रोमांस का सत्यानाश कर देती हो, बंदे को 100 साल पुरानी छुड़ेलें याद दिला देती हो। वो मुंह फुलाते हुए बोला। मेरा भी इसका फुला हुआ मुंह देखकर खिलखिलाकर हंस दी। तुम बाज नहीं आती? वो उसकी जानिब लपका और इसे मुंह चुराते हुए बात की जानिब दौड़ी और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और वो बाहर खड़ा बेबसी से बंद दरवाजे को देखता ही रह गया और इसे मुंह चुराने में मसरूफ़ था। प्लीज़ मारिया, मुझे कुछ तो हल बताओ, मैं क्या करूं यार? मैं आबाद फरिंदी से कैसे किनारा करूं? हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, कल भी बहुत बदतमीज़ी की, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। वो परेशानी से खोया हुई। तो माँ बान भाई से बात करो, वो ये आबाद फरिंदी को सबक सिखाएंगे। तुम जानती हो अभी यहाँ के फादर की डेथ हो गई है और वो अभी तक वापस नहीं आए। शायद इसे इन जानवरों ने मार कर कहीं फेंक दिया है। ऐसे लोगों से तो 100 मील की दूरी बना कर रखनी चाहिए। वो खौफ से गोया हुई। हाँ ये भी है। वो खोए हुए लहजे में खोई हुई। तभी कल के कुछ ख्यालात ने इसे अपनी लपेट में लिया, जिसमें वो इसके करीब तरीन खड़ा था। वो जान चुकी थी वो सर आम इसके साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, तो इसके लिए किसी को मारना इतना ही आसान था जितना कि किसी भी जानवर को। वो खौफ से दहल गई। यार मेरी इसके साथ कुछ ना जेबा तस्वीरें भी हैं। मैं किसी ना किसी तरीके से इसके फ़ोन से सब डिलीट करवाना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो तस्वीरें इसने कैसे खींची। मैं अबान को इस मसले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तुम पागल हो यार, वो कुछ भी कर सकता है। मारिया को इसकी फ़िक्र ने आन घेरा था। नहीं मारिया, मैं अबान को अब फिर से खोना नहीं चाहती। मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसे किसी भी तकलीफ़ में तड़पता हुआ देखूं। सो मुझे अबान अफरीदी के पास जाना होगा और उससे मोहब्बत की भीख मांगनी होगी, शायद वो मान जाए। हाँ तुम कोशिश कर लो, पर मुझे ऐसे शख्स से किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं, हमदर्दी की उम्मीद नहीं। हाँ अगर अल्लाह का कुछ करम हो जाता तो फिर बहुत अच्छा होगा। तभी वो एक नई उम्मीद की रोशनी आंखों में लिए बात के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।